بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے علاوہ کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ زمین ان پاک کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ زمین کا مطلب ہے مٹی، ریت، پتھر، اینٹ یا اس جیسی کوئی چیز۔ زمین آپ کے جوتوں کے نچلے حصے کو پاک کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ فرش صاف اور خشک ہو، نجاست چلنے سے دور ہو اور نجاست زمین سے ہی لگی ہو۔ مثال کے طور پر آپ چل رہے تھے اور زمین پر پہلے سے موجود پیخانے پر قدم رکھا، آپ کے جوتے کا نچلا حصہ نجس ہو گیا۔ اب آپ مٹی یا ریت پر چلتے یا مس کرتے ہیں یہاں تک کہ نجاست دور ہو جائے، تو اب جوتے کا نچلا حصہ پاک ہے۔ لیکن اگر نجاست اس جوتے پر آ گئی جو پہلے سے زمین پر نہیں تھا، مثلاً آپ کا خون بہہ رہا تھا اور وہ جوتے کے نیچے جا گرا، تو زمین اسے پاک نہیں کر سکتی۔ نوٹ: قالین یا گھاس پر چلنے سے جوتا پاک نہیں ہوتا۔ نیز زمین ہمارے جسم کے دوسرے حصوں یا کپڑوں کو پاک نہیں کرتی ہے۔ سورج زمین، عمارتوں اور دیواروں کو پاک کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ تر ہوں اور نجاست دور ہو جائے اور کوئی چیز دھوپ پڑنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ استحالہ بھی پاک کرنے والوں میں سے ایک ہے، یعنی اس نجس چیز کا وجود بالکل ایک اور مختلف چیز میں تبدیل ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک کتا مر جاتا ہے اور وہ راکھ بن جاتا ہے، تو یہ راکھ پاک ہے، لیکن اگر نجس چیز کا وجود نہ بدلا تو پھر بھی نجس ہے۔ مثلاً اگر گندم نجس ہو گئی اور آپ نے اس سے آٹا یا روٹی بنا دی تو پھر بھی نجس ہے۔ انقلاب اور کیمیائی تبدیلی بھی پاک کرنے والوں میں سے ایک ہے، خاص طور پر جب شراب سرکے میں بدل جاتی ہے، یعنی جب اس کی خصوصیات بدل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر شراب کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ کچھ وقت کے بعد سرکے میں بدل جاتا ہے تو سرکہ پاک ہے۔ انگور کا رس ابال کر پینا منع ہے جب اس کا 2/3 بخارات نہ نکلے ہوں، خواہ نشہ آور نہ ہو۔ نجاست نجس جگہ سے غیر نجس جگہ منتقل کرنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مثلاً انسانی خون نجس ہے لیکن مچھر کا خون پاک ہے، پس اگر مچھر انسان کے خون میں سے کچھ پی لے تو خون مچھر کا حصہ بن جاتا ہے اور پاک سمجھا جاتا ہے۔ اگلی پاک کرنے والی چیز کو طبیعت کہتے ہیں، یعنی جب کوئی نجس چیز پاک ہو جاتی ہے تو اس سے وابستہ چیز بھی پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب شراب سرکے میں بدل جاتی ہے تو اسے پاک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے منسلک برتن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یا آپ نجس قمیص کو دھو رہے ہیں، جب قمیص پاک ہو جائے تو آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ خون جو کسی ایسے جانور کے جسم کے اندر رہ جائے جسے کھانا جائز ہے اور اسلامی شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہو تو وہ خون پاک ہے۔ نوٹ: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خون کھا سکتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ خون پاک ہے۔ عین نجاست کا زائل ہو جانا: اگر آپ کی ناک، کان یا منہ کے اندرونی حصے نجس ہو جائیں تو نجاست دور ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے، اور جب تک خون نہ نکلے اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں، یہ صرف جسم کے ان حصوں کے لیے مخصوص ہے۔ مسلمان بن جانا: جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو فوراً پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس شخص کا جسم، پسینہ اور لعاب نجس تھے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا اعلان کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔